اگر رخصتی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مثلا کیا رخصتی اگر خاتون کی نہیں ہوتی تو کیا وہ شوہر سے خرچہ نہ نفقہ لینے کی حقدار ہوگی؟ اگر رخصتی نہیں ہوتی تو کیا خاتون جو ہے شوہر سے حق میں لینے کی حقدار ہوگی؟ اور اگر حقدار ہوگی تو کتنا حق میں لینے کی حقدار ہوگی؟ اگر رخصتی نہ ہو اور اس کا شوہر دوسری شادی کر لے تو کیا خاتون بغیر رخصتی کے، پہلی بیوی جو ہے بغیر رخصتی کے دوسری بیوی سے شادی کی بابت شوہر پر استغاثہ بغیر یا دوسری شادی کرنے کی حقدار ہوگی؟ اگر رخصتی نہیں ہوتی تو اس صورت میں اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو عدت کیا ہوگی، یا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر خاتون خلا لیتی ہے تو کیا عدت ہوگی بغیر رخصتی کے اگر خاتون خلا لیتی ہے تو؟ اور اگر شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، خاتون کی رخصتی نہیں ہوتی، تو کیا اس صورت میں عدت ہوگی؟ پھر اگر رخصتی خاتون خود نہیں کرواتی اور خلا لیتی ہے تو کیا شوہر جو ہے وہ اس کے خلاف شادی پر ہونے والے اخراجات یا دیے گئے گفٹ جو ہے وہ واپس لینے کا کیس کر سکتا ہے؟ تو یہ تمام جو سوال ہیں ان کے جواب آج آپ کو میں دوں گا، اور میرے لیکچر کا نام ہے اگر رخصتی نہ ہو۔ میں ہوں شہباز مرتضیٰ انصاری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈرل شیخ کوٹ ملتان سے، اور آپ لوگوں نے اگر میرا یوٹیوب چینل جب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈ اس کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں میں شیئر کر دیا کریں۔ اگر اچھی ویڈیو لگے تو دوستوں میں کائنڈلی اس کو شیئر کیا کریں۔ اچھا جی، پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیونکہ کئی بار ہوتا ہے نا نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک تو رخصتی کا باقاعدہ ایک فارم بھی ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو اس کا نہیں پتہ ہوتا، وہ یونین کونسل سے وہ بھی تصدیق ہوتا ہے۔ تو وہ اکثر جن لوگوں کی جابس وغیرہ ہوتی ہے نا، جن کو گھر ملنا ہوتا ہے شادی کے بعد، تو پھر وہ سرٹیفکیٹ جو ہے لیتے ہیں وہ رخصتی کی بابت۔ کئی بار ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا مگر خاتون رخصتی نہیں کروا رہی، کئی بار ہو گیا کہ نکاح ہو گیا مگر شوہر رخصتی نہیں ہونے دے رہا، تو یہ مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ تو آج ہم ڈسکس اسی چیز کو کریں گے کہ اس صورت میں مرد کے کیا رائٹس ہوں گے اور خاتون کے کیا رائٹس ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ انتہائی اہم لیکچر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے رخصتی نہ ہونے کی صورت میں خرچہ نہ نفقے کا، تو عورت جو ہے نا اس کی ذمہ داری شریعت نے کسی نہ کسی صورت میں مرد پر ڈالی ہے۔ یعنی اگر لڑکی جو ہے اپنے والدین کے گھر ہے تو اس کے باپ کی ذمہ داری ہے خرچہ نہ نفقہ دینا۔ اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو جیسے نکاح ہو جاتا ہے باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے اس کو خرچہ نہ نفقہ دینے کی۔ اور اگر اس کو بعد میں طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر باپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، اور اگر باپ نہیں ہوتا تو بھائیوں کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ سو اگر نکاح ہو جائے خاتون کا اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی تو اس میں اس رخصتی نہ ہونے میں خاتون کا کوئی فالٹ بھی نہیں ہے، تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو خرچہ نہ نفقہ ادا کرے۔ اس کی بابت ابھی سپریم کورٹ کا ریسنٹلی ایک ججمنٹ بھی آئی ہے، اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو بیوی کے خرچہ نہ نفقے کو رخصتی سے مشروط نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے نکاح ہو جاتا ہے بیوی شوہر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے تو وہ اس کا خرچہ نہ نفقہ شوہر ادا کرنے کا پابند ہے۔ ہاں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خاتون رخصتی خود نہیں کروا رہی یا اس کے گھر والے نہیں کروا رہے، مرد رخصتی لینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے خاتون خرچہ نہ نفقہ کی حقدار نہیں ہوگی۔ محمد اللہ میں بھی یہی ہے کہ نافرمان بیوی جو ہے، ڈس اوبیڈینٹ وائف جو ہوگی، جو حقوق زوجیت ادا نہیں کرے گی، وہ خرچہ نہ نفقے کی حقدار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شوہر رخصتی نہیں لے رہا یا رخصتی میوچل کنسنٹ ہے اور کچھ خاص عرصے کے بعد ہونی ہے، اس صورت پر شوہر پر ذمہ داری رخصتی کی رہے گی۔ رخصتی کے دوران خرچہ نہ نفقہ جیسے نکاح ہوگا اس نے بیوی کو خرچہ نہ نفقہ دینا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا اہم سوال، حق مہر خاتون کا کتنا ہوگا اگر رخصتی نہیں ہوتی اور خاتون حق مہر کلیم کرنا چاہے تو کتنا ہوگا؟ اس میں یہ ہے صورتحال کہ اگر ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، اس صورت میں خاتون کتنا حق مہر لے سکتی ہے؟ اس صورت میں شرعی طور پر خاتون آدھے حق مہر کی حقدار رہے گی، یعنی آدھے حق مہر کا تعلق نکاح سے سمجھ لیا ہوتا ہے اور آدھے کا تعلق رخصتی سے ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے قرآن پاک کی آیت نمبر 237 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تو اس قرآن پاک کی سورۃ المبارکہ میں واضح کر دیا گیا کہ اگر عورت کو بے چھوئے مرد طلاق دے دیتا ہے تو جتنا حق میں ٹھہرا ہوگا اس کا آدھا واجب ہوگا۔
لیکن اگر طلاق شوہر نہیں دی اور حق مہر جو ہے ڈوور آن ڈیمانڈ لکھا ہوا ہے تو خاتون جو ہے بغیر رخصتی کے پورا حق مہر جو ہے ڈیمانڈ کرنے کی حقدار ہو سکتی ہے. لیکن اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ آدھے حق مہر کی حقدار اس صورت میں ہوگی. اچھا، اس میں پھر ایک اور صورت بھی آتی ہے کہ کئی بار خواتین خلا لے لیتی ہیں، یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے شوہر پہ ایسے الزام لگا دیا کہ جی وہ نہیں رہنا چاہتی، نفرت ہو گئی اور خلا کی طرف چلی جاتی ہیں. اس صورت میں پھر خاتون جو ہے وہ تمام حق مہر چھوڑے گی. اس پر پشاور ہائی کورٹ کی تفصیلی ججمنٹ موجود ہے کہ اگر شوہر طلاق دے گا بیوی کو، اس صورت میں جو بیوی ہے وہ آدھے حق مہر کی حقدار ہوگی. لیکن اگر بیوی خود خلا لیتی ہے تب وہ کسی حق مہر کی حقدار نہیں ہوگی، وہ تمام حق مہر جو ہے وہ جو ہے واپس کرے گی. اچھا، یہ جو آدھے حق مہر ہے کنسیپٹ کہ اگر شوہر طلاق دے گا تو بیوی آدھے حق مہر کی حقدار ہوگی، اس پر محمد لا کا آرٹیکل 325 بھی ہے، اس میں بھی یہی قرار دیا گیا ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی اور رخصت نہیں ہوئی تو خاتون آدھے حق مہر کی حقدار ہوگی. اسی طرح اس پر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے واضح کیا کہ اگر رخصتی نہیں ہوتی، شوہر طلاق دیتا ہے تو بیوی آدھے حق مہر کی حقدار ہوگی. وہ فیصلہ بھی اگر آپ لینا چاہیں گے تو 1000 فیس ہماری جو ہوتی ہے کیس لا کی وہ ادا کر کے آپ وہ کیس لا بھی ہم سے لے سکتے ہیں. اچھا، اب ایک اور اہم سوال کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی، خاتون کی نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے دوسری شادی کر لی، تو کیا بغیر رخصتی کے پہلی بیوی جو ہے شوہر پر دوسری شادی کا استغاثہ کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل کر سکتی ہے. دفعہ 6 مسلم فیملی لاز آرڈیننس رول 161 جو پولی گیمی سے متعلق ہے، بغیر یا دوسری شادی سے متعلق ہے، اس میں واضح ہے کہ کوئی شخص ایک نکاح کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتا بغیر یونین کونسل کی اجازت لیے. تو اس میں بنیادی شرط جو ہے اس کا نکاح ہونا ہے. چونکہ نکاح ہوا ہوگا اس لیے نکاح کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، تو رخصتی بے شک نہ ہو، خاتون جو ہے شوہر پر دوسری شادی کا استغاثہ جو ہے وہ دائر کر سکتی ہے. اب ایک اور اہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ ہے عدت. رخصتی نہ ہونے کی صورت میں عدت کیا ہوگی؟ اس میں بھی مختلف صورتحال ہے. رخصتی نہیں ہوئی، شوہر نے طلاق دے دی، تب عدت کیا ہوگی؟ رخصتی نہیں ہوئی، خاتون نے خلا لے لی، تب عدت کیا ہوگی؟ رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کی ڈیتھ ہوگی، تب عدت کیا ہوگی؟ تو یہ سب سے پہلے ہم آتے ہیں، اگر رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں وہ کوئی عدت نہیں ہوگی. خاتون جہاں چاہے دوسرا اپنا نکاح جو ہے طلاق کے بعد، طلاق سرٹیفکیٹ وغیرہ کے بعد جو ہے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اس پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی موجود ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھوئے بغیر طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں. تو لہٰذا یہ طے ہو گیا قرآن پاک کی روح سے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے، رخصت نہیں ہوئی، تو کوئی عدت نہیں ہوگی. اب آ گیا دوسرا ایشو، اگر خاتون خلا لے لیتی ہے اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو ویسے تو خلا کی صورت میں قرآن پاک میں یا شریعت میں عدت کا تصور ہے ہی نہیں. اس پر اعلیٰ عدالتوں نے قرار دیا ہے کہ اگر نکاح ہوتا ہے اور خلا لیتی ہے خاتون تو عدت ہوگی، لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی تو اس پر بھی خاتون کی کوئی عدت نہیں ہوگی. یعنی طلاق ہو تب بھی کوئی عدت نہیں، رخصتی ہو تب بھی کوئی عدت نہیں ہوگی. اب تیسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، اس صورت میں عدت ہوگی. یعنی اس صورت میں خاتون کے لیے شوہر کا کیونکہ نکاح تھا، سوگ منانا ضروری ہے، اور وہ جو ایک ڈیتھ پر عدت ہوتی ہے وہ شوہر عورت کو وہ ٹائم گزارنا پڑے گا اور اس صورت میں عدت ہوگی. اب ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ کئی بار شادی ہو جاتی ہے لیکن خاتون جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ خود رخصتی نہیں کرواتی اور اس کے بعد وہ خلا لے لیتی ہے. اس صورت میں کیا شوہر شادی پر ہونے والے اخراجات کا کلیم کر سکتا ہے یا جو تحفے دیے گئے وہ واپس لے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تو گفٹ کسی کو دے دیا جائے تو واپس ویسے نہیں ہو سکتا، اور اگر شادی پر اخراجات آئے ہیں تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتا. ہاں، اگر اس کے سسرال والوں نے کچھ رقم ادھار لی ہے شادی پر اخراجات کرنے کے لیے جو واپس نہیں کی، اس کا وہ یقیناً کیس کر سکتا ہے، لیکن وہ سول کورٹ میں کیس ہوگا، فیملی کورٹ کو اس کا بھی اختیار نہیں ہوگا. اسی طرح اگر رخصتی نہیں ہو، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس طرح بیوی بھی اخراجات وغیرہ کا مقدمہ جو ہے وہ شوہر کے خلاف دائر نہیں کر سکتی، نہ ہی کوئی گفٹ وغیرہ واپس لینا کر سکتی ہے. ہاں، حق مہر وغیرہ ہو اس کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. رخصتی نہیں ہوگی تو جہیز کا ایشو ویسے بھی نہیں ہوتا. تو یہ تمام جو چیزیں آج میں نے ڈسکس کی ہیں وہ خاتون سے رخصتی سے متعلق ڈسکس کی ہیں. ایس اینڈ لا ایسوسیٹس کے سروس پاکستان کو 49 شہروں میں موجود ہیں اور میرے پینل پہ فیملی کے ایکسپرٹ آئے ہوتے ہیں. آپ کا کوئی بھی لیگل ایشو ہو آپ شام 7 سے 9 کے درمیان
میری 1000 فیس ادا کر کے آپ کوئی بھی قانونی مشورہ ہو وہ کر سکتے ہیں. ملتان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے مشورہ فری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو میری سروس ہوتی ہے جس میں مکمل ہماری سروس ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ آپ کے وکیل آپ ہی کے رہیں گے جو بھی آپ کا شہر ہے. آپ میری آن لائن سروسز لے سکتے ہیں. اس میں آپ مشورہ کرنا چاہیں قانونی وہ آپ 1000 فیس ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈیٹیل میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تب آپ ویڈیو لنک پہ 5000 فیس ادا کر کے وہ مشورہ کر سکتے ہیں, یا ڈاکومنٹ مجھے ٹی سی ایس کروا کے تفصیلی مشورہ کر سکتے ہیں 5000 فیس ادا کر کے. اس کے علاوہ ہر کیس میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں. ڈرافٹ ہوتا ہے, جرا ہوتی ہے اور بحث ہوتی ہے. تو اس کی میری 20000 فیس ہوتی ہے کسی ایک سروس کی. آپ کوئی ڈرافٹ تیار کروانا چاہیں, آپ جرا کے سوال تیار کروانا چاہیں, آپ فائنل بحث تیار کروانا چاہیں, وہ آپ ہم سے تیار کروا سکتے ہیں. وہ آپ 20,000 پے کریں گے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں. آپ میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں, اس کا بہت شکریہ.